حماس اور اسرائیل میں جاری لڑائی میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ غزہ میں الشفا اسپتال پر اسرائیلی حملے کے دوران حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 20 سال کے سارجنٹ متان وینوگرادوف کا تعلق اسرائیلی فوج کے نہال بریگیڈ سے تھا۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 250 ہو گئی ہے، جبکہ سینکڑوں اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں، جن میں سے درجنوں اسرائیلی فوجی معذور ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج حماس پر کیے جانے والے حملوں میں اپنے ہی شہریوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارنے لگی ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام نے گزشتہ روز دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں پر حملے کے دوران حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجی افسر ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کیپٹن ڈینیل پیریس کا تعلق جنوبی افریقہ سے تھا، لیکن وہ 2014 میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اسرائیلی علاقے یاد بن یامین میں آ کر بس گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق کیپٹن ڈینیل پیریس کی لاش اب بھی حماس کے قبضے میں ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیپٹن ڈینیل پیریس کی موت کا اعلان خفیہ اداروں کی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے کیپٹن ڈینیل پیریس کا شمار 253 یرغمالیوں میں کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ امداد میں تقسیم کرنے والی ٹیم پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 23 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی نے مقامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وسطی غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے کیمپ میں 3 منزلہ رہائشی عمارت پر بمباری بھی کی گئی تھی۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو دیر البلاء کے الاقصی شہداء اسپتال لے جایا گیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ کی آبادی اب 100% شدید خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی یہ پہلی مثال ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرائن جین پیئر نے غزہ میں قید کی خبروں کے بارے میں گہری تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی اور اسرائیلی حکام ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اوائل میں واشنگٹن میں ملاقات کریں گے، جس میں رفح میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر بات چیت ہوگی۔ جین پیئر نے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے کہا کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس اور انسانی ہمدردی کے حکام کی ایک سینئر ٹیم کو بات چیت کے لیے واشنگٹن بھیجیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی غزہ میں قید کے خطرے سے متعلق رپورٹ کو خطرناک فرد جرم قرار دے دیا۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قید کی صورتحال مکمل طور پر انسان کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ غزہ میں قید کے بڑھتے خطرے کو روکا جا سکتا ہے۔ اسرائیل امدادی سامان کی فراہمی کو پورے غزہ میں ممکن بنائے۔ اقوام متحدہ کی حمایت سے جاری کردہ آئی پی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قید کی نشاندہی کرتے 3 میں سے 2 آثار خوراک کی مجموعی کمی اور غذائی قلت غزہ میں نظر آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی بدترین بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شمالی غزہ اور دیگر علاقوں میں وسط مارچ سے مئی کے درمیان قید کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ادھر اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی اور کئی مہینوں میں پہلی بار قیدیوں کی رہائی کے ممکنہ معاہدے کی تفصیلات پر بات چیت شروع ہونے کے بعد صورتحال بدستور غیر یقینی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ روز اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جاری مذاکرات کے بارے میں محتاط طور پر پرامید ہے۔ مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بارے میں بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31,819 فلسطینی شہید اور 73,934 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں فلسطینی بے گھر اور قید کا شکار ہیں۔